حاملہ عورت کے لیے روزے کا حکم. اچھا بھائی, حاملہ عورت کو اگر روزہ مشکل لگ رہا ہو تو وہ روزہ رکھے گی یا نہیں؟ اگر وہ روزہ رکھے اور پھر صبح 10 بجے کے قریب روزہ توڑ دے تو اس پر قضا لازم ہے یا کفارہ؟ محمد شہباز کراچی سے. دیکھیں, حاملہ عورت پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے, فرض ہے. اگر اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو جیسے دیگر بیماروں کو روزہ چھوڑنا جائز ہے تو حاملہ عورت کو بھی, اگر دیکھیں حمل بذات خود بیماری نہیں ہے. جو عورتیں بچوں کو فیڈ کراتی ہیں وہ بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی, کیونکہ فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے, یا پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں, پریگنینسی میں کسی خاص خاتون کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گی, غالب گمان ہو, صرف وہم نہ ہو. یا کوئی خاتون فیڈ کرا رہی ہیں, ان کو غالب گمان ہو کہ مجھے چکر آئیں گے اور میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے, یا چکر آتی ہیں اتنی کمزوری سے گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ان کو, تو واقعی ایسا خطرہ ہو, یا خود کو تو یہ خطرہ نہ ہو لیکن فیڈ کرانے والی عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میں فیڈ ہی نہیں کرا سکتی, دودھ ہی نہیں اترے گا سینے میں, جس سے بچے کا نقصان ہو جائے گا, تو اس کنڈیشن میں تو فیڈ کرانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے. اسی طرح پریگنینسی والی خاتون اس کنڈیشن میں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں. ادروائز پریگنینسی میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا جائز, اور فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حرام ہے. تو اگر یہ خاتون یہ سمجھتی ہیں, خود نہیں سمجھے بلکہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیں, اور ایک ڈاکٹر سے نہیں 2-3 ڈاکٹروں سے, اور پھر اپنی رائے قائم کریں کہ اگر ان کو واقعی روزہ رکھنے میں اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے روزہ گزارنا مشکل تو سبھی کے لیے ہوتا ہے, یعنی روزہ گزارنے میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے ان کو, تو پھر یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. یا پریگنینسی میں روزہ رکھنے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی ہے اور روزہ توڑنا پڑ رہا ہے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے, تو پھر روزہ توڑ سکتی ہیں یہ. لیکن ویسے پریگنینسی میں جو ہے نا, بہت سی خواتین رکھتی ہیں روزہ, مغرب سے لے کے سحری تک کھاتی رہیں, کس نے منع کیا؟ کیا روزے میں پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ روزے میں پرفیوم لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ نیز سر درد کی دوا روزے میں سونگھنا صحیح ہے یا نہیں؟ آصف علی دبئی سے. پرفیوم لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, ناک کی طرف کر کے نہ لگائیں کہ ناک میں اس کے ذرات داخل ہو جائیں آپ کے, جان بوجھ کر اس کو سونگھنا, یعنی اس کے جو الکوہلک ذرات ہیں ان کو کھینچنا. جب آپ نے لگا دیا پرفیوم تو پھر اس کی خوشبو آتی رہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ سر درد کی دوا سونگھنا, تو سونگھنے میں اگر پراپر ذرات ہیں جو اڑ کے آپ کی ناک کے اندر جا رہے ہیں, اس کو کوئی دھواں وغیرہ یا کوئی کیا کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو سونگھنے میں, پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ادروائز صرف خوشبو کی حد تک, اس کے اندر کوئی اسمیل ہے خاص قسم کی, تو صرف اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہوا سے مٹی حلق میں چلی گئی تو روزے کا حکم. میرے حلق میں مٹی اڑ کر چلی گئی تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ حمزہ رشید کراچی سے. نہیں جی, روزہ نہیں ٹوٹا, گرد و غبار سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں, گرد و غبار میں جائیں آپ باقاعدہ اس کو اس نیت سے سونگھیں کہ میرے حلق میں مٹی جائے, تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. خود سے جو مٹی جا رہی ہے چلنے پھرنے میں, تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مٹی چلی گئی, تنکا چلا گیا, اس طرح کی جو چیزیں گرد و غبار میں جا رہی ہوتی ہیں حلق میں, ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پاکی کے بعد دوبارہ خون آنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اگر حیض کے دنوں میں اچھی طرح خون نہ آئے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ خون شروع ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کسی خاتون کو بلیڈنگ آئی جن دنوں میں آیا کرتی تھی, اور جو ان کا ٹائم تھا بلیڈنگ کے بند ہونے کا اس کے بعد بھی آتی رہی, تو 10 دن سے پہلے جب بھی خون آئے گا نا, 10 دن سے پہلے اگر وہ خون بند ہو گیا تو یہ کنٹینیو حیض ہی کا خون کہلائے گا. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں, کسی خاتون کی عادت ہے 5 تاریخ سے لے کے ان کو 10 تاریخ تک خون آتا ہے. اگلے مہینے 5 تاریخ کو خون شروع ہوا, 10 تاریخ کے بعد بھی کنٹینیو رہا, 11 تاریخ کو آیا, 12 تاریخ کو آیا, تو یہ کنٹینیو حیض ہی ہے. اب اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب 10 دن سے پہلے بند ہو گیا, تو جتنے دن میں بند ہوا وہ سارے دن حیض ہی کے کہلائیں گے. 7 دن میں بند ہوا تو 7 دن حیض کے. اگلے مہینے یہ سمجھا جائے گا بھئی اس خاتون کی عادت چینج ہو گئی, اب 7 دن حیض کے ہو گئے. لیکن خوب سمجھ لیں, اگر کسی خاتون کی عادت تھی 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک حیض آنے کی, اب اس مہینے کیا ہوا کہ 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک, پھر 11 کو بھی, 12 کو بھی, 13 کو بھی, 14 کو بھی, 15 کو بھی, اب 10 دن ہو گئے, 10 دن کے بعد 16 کو بھی خون آیا ہے. اس کا مطلب 10 دن سے زیادہ آ گیا, تو 10 دن سے زیادہ کبھی بھی حیض نہیں ہوتا. تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی, وہ تو خون کے دن کہلائیں گے. 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا. لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی. جیسے 5 تاریخ کو خون آیا, 10 تاریخ کو بند ہونا تھا, عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا, اس دفعہ نہیں ہوا,
تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے، لہذا ان 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے، وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیضی کا خون کہلائے گا۔ تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے۔ حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے۔ تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل۔ آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، طہارت کے احکام اسلام تو آپ کو طہارت کے احکام بھی بتاتا ہے نا، تو آپ کو میڈیکل کالج میں تھوڑی بتائی جائیں گی حیض و نفاس کے شرعی احکام کیا ہیں؟ تو یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، نہ یہ آپ کو فزکس کیمسٹری میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی، یہ چیز شرعی احکام ہے۔ نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے آپ کو۔ ڈاکٹر کی نظر میں تو ڈیٹول سے نہا لو، پانی سے نہا لو، ایک ہی بات ہے، دونوں میں جراثیم مر جاتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا، غسل پانی سے کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو اس لیے حیض و نفاس کے مسائل خواتین سیکھیں، دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا فرض ہے جس کا آپ کے روزمرہ کے شرعی مسائل سے تعلق ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ تو اس کی تفسیر میں تشریح میں علماء کہتے ہیں آپ کو جن مسائل کی روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت، تو وہ علم آپ پر سیکھنا فرض ہے۔ تو حیض و نفاس تو خواتین کو واسطہ پڑتا ہے اس سے، تو لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں اور بہشتی زیور رکھ لیں۔ تسہیل بہشتی زیور، جامع ترشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے، وہ کتاب رکھ لیں، پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں۔ روزے میں ناف میں تیل ڈالنا، کیا روزے میں ناف میں تیل لگا سکتے ہیں؟ محمد زید انڈیا سے، جی لگا سکتے ہیں۔ ماں فیڈ کراتی ہو تو کیا ماں پہ روزہ فرض ہوگا؟ دودھ پلاتی ماں جس کا بچہ 2 مہینے کا ہو وہ روزے رکھے گی یا نہیں؟ جمشید خان لکی مروت سے، جی روزہ حاملہ یعنی وہ عورت جو پریگننسی میں ہو اس پہ بھی فرض ہے، اور وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو اس پہ بھی روزہ فرض ہے۔ روزہ چھوڑنے کی ان دونوں قسم کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون کو پریگننسی میں روزہ رکھ کے الٹیاں آتی ہیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، یا بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو غروب آفتاب سے لے کے، یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے اس سے لے کے سحری تک بہت ٹائم ہوتا ہے کھانے پینے کا، تو اس لیے خواتین کو ایسی صورت میں سستی نہیں کرنی چاہیے، چستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ کھائیں، افطاری سے لے کے سحری تک بہت ٹائم ہے، کھائیں پئیں، پانی پئیں، پھر دن میں سو جائیں، آرام کر لیں دن میں۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر واقعی اس کے باوجود بھی یا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دن میں، یہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے تو وہ نہیں رکھ سکتی، ان کو بیماری کا خطرہ ہے، بچہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا کمزور ہونے کا خطرہ ہے، یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ دودھ پلانے والی خاتون کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ان کو دودھ پلا کے اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن نارملی ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اگر وہ روزہ رکھتی ہیں تو دودھ بنتا ہی نہیں ہے جس سے بچے کا نقصان ہو رہا ہے، بچہ کمزور ہو رہا ہے، تو بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ نارملی فیڈ کرانے والی خاتون پر بھی روزہ فرض ہے اور پریگننسی میں بھی روزہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو پھر روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ ڈکار اگر حلق میں چلی گئی تو روزے کا حکم۔ اگر روزے میں کھٹی ڈکاروں کے ساتھ ذرا سی الٹی آ جائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی واپس اندر چلی جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ محمد عمیر لاہور سے، ذرا سی الٹی اگر آئی ہے یا کوئی کھٹی ڈکار آئی ہے تو نہ چاہتے ہوئے کیا چاہتے ہوئے بھی اگر چلی جائے گی پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منہ بھر کے اگر الٹی ہوئی ہے اور اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ خوب سمجھ لیں۔ تو کھٹی مٹی ڈکاریں ویسے آنی نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں رمضان میں کھاتے ماشاءاللہ بعض لوگ اتنا زیادہ ہیں کہ عجیب عجیب سی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو، تو اتنا نہ کھائیں نا رمضان میں، تو آپ وزن کم کرنے کا بہترین موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ رمضان میں آپ کیا کریں، صبح سحری میں جو ہے وہ روٹی کھا لیں، اور باقی دن میں جو ہے افطاری میں آپ کھجوریں کھا لیں اور چاٹ ماٹ کھا لیں، روٹی چاول کم کریں آپ، تو پھر کھٹی مٹی ڈکاریں انشاءاللہ آپ کو کم آئیں گی۔ پھر بھی آتی ہیں تو پھر علاج کرائیں اپنا۔